بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتہ ایک سوال کا جواب اس میں ادھورا رہ گیا تھا کہ اہل حدیث جماعت کے لوگ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، طلاق اور حضرت عثمان کی جمعہ کی دوسری اذان عثمانی کے متعلق۔ چونکہ اذان عثمانی کے متعلق پچھلے ہفتہ قدر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی اور طلاق کے موضوع پر جو گفتگو تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی، تو اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں اہل حدیث، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے معاملے میں اذان والا معاملہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ کیا واقعی اہل حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پوری زندگی ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانتے تھے؟ آپ کے دور خلافت میں ابتدائی 2 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مانتے تھے؟ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک۔ اب اس کے بعد آپ نے بطور تعزیر، بطور سزا یہ حکم جاری کیا کہ اب اگر طلاق کی کثرت ہو گئی ہے، کوئی 3 طلاق دے گا تو میں 3 نافذ کر دوں گا۔ طلاق کے بارے میں، 3 طلاق کے بارے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس موقف کو ماننے والے کتنے طبقات ہیں طلاق کے۔ 3 طبقہ لوگوں نے بیان کیا ہے۔ پہلا طبقہ جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو وقتی فیصلہ مانتا ہے، دائمی فیصلہ نہیں مانتا ہے شرعی، کہ یہ شریعت اور دائمی ہے یہ فیصلہ۔ اور اس سلسلے میں کچھ دلیلیں ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں اپنے 3 فیصلوں پر نادم ہوئے اور کہا کہ کاش میں یہ 3 فیصلے نہیں کرتا۔ لونڈی کی شادی کا حکم جو انہوں نے دیا تھا وہ، اور اس میں سب سے پہلا مسئلہ 3 طلاق، جو ایک مجلس کے 3 طلاق کو آپ نے 3 نافذ کر دیا تھا۔ شبلی نعمانی صاحب الفاروق کے اندر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ واپس لیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے، علامہ شبلی نعمانی میں الفاروق میں یہ بیان تاخیر وقت میں جو آپ کو اس فیصلے پر ندامت ہوئی اس کو نقل کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے کہا کہ مجھ کو نہیں کرنا چاہیے اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں، بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا۔ بہرحال ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی خود اس کے اوپر حامل نہیں رہے، حالات جب تبدیل ہوئے، طلاق کی کثرت ہوئی، 2 سال آپ کی خلافت گزر گئی تو آپ نے عارضی طور پر اس حکم کو نافذ کیا، اور یہ حکم اکیلا نہیں تھا۔ اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور 3 کو 3 نافذ کیے جائیں گے۔ ایک طبقہ یہ، ہمارے یہاں جو بولتے ہیں نا اجماع ہے، یہ میں صرف بتا رہا ہوں۔ دوسرا طبقہ جو ہے مقلد حضرات کا ہے۔ یہ پہلا طبقہ جو ہے اس میں ظاہری، اہل حدیث اور شیعہ، یہ طبقات ہیں اس میں۔ دوسرا طبقہ جو ہے جو مقلدین کا ہے، اچھا اس میں صرف یہ اتنے نہیں ہیں بلکہ دیوبند کے بڑے بڑے وسیع الظرف علماء کرام ہیں جن کی تفصیلات میں آگے بتانے والا ہوں۔ جیسے ہمارے مالیگاؤں کے مولانا محفوظ الرحمان قاسمی جن کا انتقال ہو گیا، 1973 میں الہ آباد میں ایک سیمینار ہوا 3 طلاق کے عنوان پر، تو اس میں انہوں نے مقالہ پیش کیا اور اس میں ان کا آخری جو پیراگراف تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام دلائل جو ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں، ان کی بنیاد پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 قرار دینا چاہیے، یہی ہماری رائے ہے اور یہی ہمارا فیصلہ۔ مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبدالحی فرنگی محلی، ایسے بہت سارے علماء کرام، اور مخصوص مواقع پر تو ایک بڑی تعداد علماء کرام کی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 ماننا چاہیے۔ تقی عثمانی صاحب آج بہت بڑا نام ہے دیوبندی طبقے میں، ان کے والد تھے شبیر احمد عثمانی، انہوں نے معارف القرآن، قرآن کی تفسیر 8 جلدوں میں لکھی ہے۔ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک معاملہ یہ آیا کہ ایک عیسائی جوڑا جو اسلام قبول کر لیا تھا، تقریباً 20 سال اسلام کی زندگی گزارنے کے بعد کسی معاملے میں ان دونوں میں نزاع اور جھگڑا ہوا، اور جھگڑے کی
حالت میں آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی بات کہتا ہے کہ سامنے والے کو انتہائی برا لگے. شوہر نے غصے میں 3 طلاق دے دیا. اب جب غصہ تھوڑا کم ہوا تو علماء کے پاس گیا کہ مسئلہ ایسا ہو گیا, غصے میں بول دیا 3 مرتبہ. کہا ہو گئی طلاق, اب حلالہ کرنا پڑے گا. حلالہ کیا ہے جب اس نے پوچھا تو جب اس کو بتایا گیا تو کہا یہ بے غیرت تھی, اسی کو تو چھوڑ کر ہم وہاں سے آئے ہیں کہ ایک دن کے لیے ہم اپنی بیوی کو کسی اور کے اس میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر مشروط نکاح آدمی کرتا ہے شرط پر کہ طلاق دے دوں گا, 1 سال بھی اگر اس عورت کے ساتھ رہا تو وہ زنا ہے, نکاح نہیں ہے, زنا ہے. مشروط نکاح حرام ہے. مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نکاح حرام ہے شرط کے ساتھ کیا جائے. تو خیر جب اس کو کہا گیا تو بڑا 605 میں. پھر اس کے بعد اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہم وہی واپس چلتے ہیں جہاں سے چلے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی کے پاس جب یہ بات آئی گئی تو کہا کوئی ضرورت ہی نہیں. 1 طلاق واقع ہوئے, 3 بولو 30 بولو کچھ بھی بولے, 1 واقع ہوئی ہے اور یہ حدیث ہے. دونوں نے کہا پھر کہا ابھی عدت باقی ہے, رجوع کر لو. پورا مسئلہ حدیث سے بتا دیا, رجوع کر لیا ان لوگوں نے. جب وہ لوگ چلے گئے تو جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے حلقے کے لوگ تھے تو کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا, یہ تو غیر مقلدین کا مسلک ہے. تو کہا تم نے اس کو دیکھا تھا, وہ اسلام سے مرتد ہونے کے لیے پر تول رہے تھے, مجھ کو اسلام بچانا تھا وہاں, اور حدیث بالکل صاف موجود ہے. تو علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ استرار میں, نجات میں, اور کوئی اگر دوسرا معاملہ پیدا ہو تو اس کو ایک مانا جائے گا. احمد دیدات, میں ایک لمبی لسٹ پیش کر سکتا ہوں. ایک مجلس کے 3 طلاق کو ایک ماننے والے صرف اہل حدیث ہیں, یہ بالکل غلط ہے. احمد دیدات بہت بڑے داعی اور مبلغ اور مناظر گزرے. عیسائیوں کا جو پوپ ہے جب وہ افریقہ کا دورہ کیا تو احمد دیدات ہر جگہ اس کے پیچھے پیچھے تھے اور اس سے کہتے تھے مجھ سے عیسائیت پر گفتگو کر بیٹھ کر. وہ تیار نہیں ہوا. یہی احمد دیدات ہے. جب سلمان رشدی نے کتاب سیٹینک ورسز لکھی, شیطانی آیات, تو دنیا میں اس کے کئی جوابات دیے گئے, لیکن احمد دیدات نے ایک جواب دیا ہے. مناظر آدمی تھے. انہوں نے سیٹینک ورسز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کے یہاں بھی محترم ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق جو یہودیوں کے یہاں بھی محترم اور عیسائیوں کے یہاں بھی, کیونکہ سارے انہی کی نسل سے ہیں, ان کو جو گالیاں لکھی تھی اور انگریزوں کو اس نے جو گالیاں لکھی تھی وہ پوری گالیاں اس کتاب میں سے سیٹینک ورسز میں سے نکال کر ایک کتابچہ بنایا. اور اس کے بعد CNN کو, امریکہ کا جو چینل ہے ٹی وی چینل, اور اس وقت تو بڑی دھوم تھی ٹی وی کی دنیا میں, BBC, اور چینل کی دنیا میں ٹیلی ویژن کی CNN, بڑی دھوم تھی. تو اس سے احمد دیدات نے کہا مجھ کو 10 منٹ چاہیے, اور 1 منٹ $1,00,000 امریکن, 1 منٹ کا $1,00,000. یہ ایک مرتبہ میں نہیں کہا, بڑھتے بڑھتے یہاں تک گئی. 10 منٹ کا $10,00,000 امریکن. CNN تیار نہیں ہوا, کیونکہ وہ جانتا تھا جس کو وہ سیکیورٹی دے رہے ہیں, برطانیہ سیکیورٹی دیا تھا, امریکہ جس کے پیچھے کھڑا تھا, سارے حمایت میں وہاں کے اخبارات لکھ چکے تھے, تو ان کے چہرے کی کالک اس نے بتائی ہے, اور ان کو کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد برطانیہ میں کوششیں کی لیکن یہ تیار نہیں ہوئی. اس کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑے ہال کو بک کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنی کتاب کا اجرا کیا. ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ لیکچر دے رہے تھے, ایک یہودی عورت کھڑی تھی اور اس نے کھڑے ہو کر کے اسلام پر اعتراض کرنا شروع کیا. نارملی پہلے انہوں نے جواب دیا طلاق کے مسئلے پر. کہا یہ کوئی بات ہے, زندگی بھر کا عہد پیمان جو اتنے مدارج اور مراحل طے کرنے کے بعد ہوتا ہے, ایک لمحے میں غصے میں ختم ہو جائے, کوئی موقع نہ دیا جائے, ان نیچرل ہے. اس نے اعتراض کیا. احمد دیدات نے پہلے نارملی جواب دیا. جب اس نے کہا تو بولے تو اسلام کو پڑھی ہی نہیں ہے, اسلام کا طریقہ طلاق تو پہلے سمجھ لے, پھر اسلام پر اعتراض کرنے کھڑے ہونا. پہلے اپنی جہالت چھپا. مناظر آدمی تھے.
پلٹ کر حملہ بڑا کرارا کرتے تھے. انہوں نے کہا تو پڑھی لکھی نہیں ہے, پہلے معلومات دیتا ہوں میں تجھ کو طلاق کیا ہے. پورا پروسیجر جو میں نے بتایا وہ پورا بیان کیا, اور کہا 3 نہیں کتنی بھی دے 1 پڑے گی, کیونکہ پروسیجر ہی نہیں ہے وہ. وداؤٹ پروسیجر کوئی چیز آئے گی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. پورا جواب دیا. حنفی المسلک تھے. سیشن ختم ہونے کے بعد حنفی علماء ان کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے آپ نے تو حنفیت کی لٹیا ڈبو دی, مسلک کی لٹیا ڈبو دی. تو احمد دیدات نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, مجھ کو اسلام کی کشتی کو بچانا تھا, اب کسی کی لٹیا ڈوبتی ہے یا ابھرتی ہے اس سے مجھ کو کوئی غرض نہیں. ایسے 50 واقعات میں بیان کر سکتا ہوں ہمارے اپنے شہر. بڑے بڑے گھروں کے واقعات ہیں کہ طلاق دیا, جب عالم کے پاس گئے تو کہا حلالہ وغیرہ تو میں نہیں کروں گا, یہ بے غیرتی. کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ فلاں جگہ جاؤ, اہل حدیث علماء سے رجوع کرو, نام بتایا فلاں فلاں, اور اس کے بعد جا کر کے فتویٰ لا اور لا کر کے بیوی رہا. تو ایک بہت بڑا طبقہ احناف میں بھی ایسا ہے جو ایک مجلس کے 3 طلاق کو ایک مانتا ہے. یہ صرف اہل حدیث کا نہیں ہے, یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخالف ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. اور آگے بڑھ کے میں اس میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک مجلس کی 3 طلاق 1 کا قانون نافذ ہے. اس میں سوڈان میں یہ قانون 1935 میں نافذ کیا گیا, جارڈن میں 1951 میں, شام میں 1952 میں, مراکش میں 1958 میں اس قانون کو نافذ کیا گیا, عراق میں 1959 میں یہ قانون نافذ کیا گیا, پاکستان میں 1961 میں یہ قانون نافذ کیا گیا. ان ممالک کے جو ممالک ہیں میں نے جو بتایا ہے یہ سب بھی مخالف ہوئے. آج صرف ایک مقدمہ کھڑا کر رہے ہو بغیر معلومات کے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق 1. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور خلافت میں. اس کے حامین میں, اس کے ماننے والوں میں جو صحابہ کرام کا تذکرہ لوگوں نے کیا ہے, سب سے بڑا اور پہلا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زبیر, دیگر صحابہ کرام, اکرمہ ہے, طاؤوس ہے, ان تمام لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ سب ایک مجلس کی 3 طلاق کے 1 کے قائل تھے, سب کے سب. ائمہ کرام میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے بڑے بڑے شاگردوں کے اقوال اس سلسلے میں ایک مجلس کے 3 طلاق کے. تو پہلا موقف ان لوگوں کا ہے. اہل حدیث حضرات مقلدین میں احناف, شوافع اور حنابلہ کے علماء کی وسیع النظر علماء کی ایک بڑی تعداد دلائل کی بنیاد پر یا حالات کی بنیاد پر اس کی قائل نظر آتی ہے. کوئی دلیل کی بنیاد پر, کوئی حالات کی بنیاد پر. یہ میں نے جو تذکرہ کیا مولانا محفوظ الرحمان قاسمی رحمہ اللہ کا, مالیگاؤں کے جو ہیں, اس مقالے میں جو سیمینار تھا اس میں جو علماء کرام شریک تھے, پورے مقالے آپ پڑھ جائیے, اس میں سمجھ میں آ جائے گا. شمس پیرزادہ بصاب جو جماعت اسلامی سے متعلق تھے, انہوں نے بھی اپنے مقالے میں یہی بحث نکلی ہے. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ اس مقالے میں, اس سیمینار میں شریک تھے, کتابی شکل میں باقاعدہ وہ شائع ہوا ہے. دوسرا طبقہ ہے مقلدین کا. یہ گروہ حضرت عمر کے فیصلوں کو تعزیری اور وقتی تسلیم نہیں کرتا, بلکہ مشروع اور دائمی مانتا ہے. فرق کو دیکھیے, پہلا طبقہ اس کو عارضی مانتا ہے, دوسرا طبقہ اس کو مشروع اور دائمی مانتا ہے. اور اکثریت مقلدین کی ہے. پھر مقلدین میں سے کچھ بالغ علماء اس مسلک سے اختلاف کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء اختلاف کرتے ہیں, کیونکہ حنفی مسلک میں ایک بالکل صاف چیز ہے کہ کسی دوسرے امام کے مسلک پر عمل کرنے سے حنفیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. مثلا مفقود الخبر, ایسی عورت جس کا شوہر لاپتہ ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ عورت 80 سال انتظار کرے گی اپنے شوہر کا. اب 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو پہلی بات تو 80 سال انتظار کے لیے 100 سال کی عمر چاہیے. اور
45-50 سال کے بعد تو خواتین کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ 55 کے بعد تو پھر وہ شادی وغیرہ جو ضرورت اور خواہش ہے وہ پوری کی پوری ختم. تو حنفی مسلک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ امام مالک کا جو قول ہے کہ 4 سال انتظار کرے گی. مفقود الخبر، ایسی عورت جس کا شوہر لاپتہ ہو جائے، ہر ذریعے سے اس کو تلاش کیا جائے گا. 4 سال کے بعد قاضی اس کا نکاح فسخ کر کے اس کو دوسری کسی آدمی سے نکاح کی اجازت ہے. تو آدمی حنفی ہوتے ہوئے یہ دوسری چیز امام، میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، 1-2 مثالوں پر اکتفا کروں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز استسقاء نہیں ہے. اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو صرف دعا ہے، استسقاء کی نماز نہیں ہے. اور یہ بات ان کے 2 بڑے شاگرد ہیں کہ قاضی ابو یوسف اور ایک امام محمد، یہ 2 بڑے شاگرد ہیں. تو امام محمد اپنی کتاب موطا امام محمد میں یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کرتے ہیں، اسی کے نیچے حدیث نقل کرتے ہیں. آج دیکھیے حنفی مسلک کے ماننے والے باقاعدہ نماز استسقاء کا اعلان کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو انہی دلیلوں کی بنیاد پر بالغ اور وسیع النظر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کو پکڑ کر رکھیں. اس بنیاد پر وہ 3 طلاق کے معاملے میں حنفی مسلک کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. تو حنفیوں کی بھی ایک بڑی تعداد مقلدین کی اس میں موجود ہے. اچھا، دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ جو دوسرا گروہ ہے اس میں، یعنی تیسرا گروہ، یہ تو مقلدین کا ہے جو مشروع اور دائمی مانتا ہے، یعنی ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیشہ کیا قیامت. اور اہل حدیث اور وسیع النظر مقلدین حنفی، شافعی، حنابلہ یہ کہتے ہیں عارضی تھا. تیسرا طبقہ جو ہے وہ ایک دم الگ ہی جگہ جا کر کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ 1 طلاق دینا ہے تمام شرطوں کے ساتھ. اگر شرطوں کو نہیں پورا کیا اور ایک ساتھ 2، 3، 4 کچھ بھی دے دیا تو ایک بھی واقع نہیں ہوگا. یہ بالکل الگ ہی جگہ ہے. یہ ایک طبقہ جس کے بارے میں یہ 3 طبقات ہیں. اب ایک مجلس کی 3 طلاق کے سلسلے میں یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل حدیث مخالف ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے خلاف فتوے تمام لوگوں کا موجود ہے. اور وہ سب چیزیں جو بیان کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک جذباتی بات کہی جاتی ہے کہ کیا اہل حدیث حضرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سمجھتا ہے. یہ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا کریں گے، اللہ کے نبی کو آپ کیا کریں گے؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت جو میں نے بیان کی تھی پچھلے ہفتہ، کہ اگر اللہ کے نبی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی بات آمنے سامنے آ جائے تو کس کی بات تسلیم کی جائے گی، کس کی بات مانی جائے گی؟ اگر یہ جملہ کہا جائے کہ آپ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، الزام کے انداز اختیار کر کے یہ جملہ کہا جائے کہ آپ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، آپ ابو بکر کو نہیں مانتے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور خلافت کے موقف کو نہیں مانتے، تو کیا بحث درست رہے گی؟ سیدھی سی بات ہے، دلیلوں کی بنیاد پر گفتگو ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا وہ دیکھا جائے گا. وہ عارضی حکم تھا جو حالات کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا، یہ دیکھا جائے گا. اور اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ ہر معاملے میں کتاب و سنت کی پیروی کی جائے، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیا جائے. میرے پاس وقت تو نہیں ہے، بات بڑی طویل ہو جائے گی، مرنا میں وہ تمام بڑے بڑے اکابر احناف کے علماء کرام کے اقوال اور ان کے فتاوے وغیرہ پیش کرتا. اس سلسلے میں باقاعدہ ابھی بالکل کرنٹ میں جو ایک کتاب آئی ہے حافظ صلاح الدین یوسف کی، بہت ساری کتابیں اس میں، تنویر الآفاق فی مسالۃ الطلاق، اردو زبان میں رئیس الحرار ندوی کی یہ کتاب بے مثال کتاب ہے. حکیم محمد اسرائیل صاحب کے مسئلہ 3 طلاق اور موجودہ مسلمان کیلانی صاحب کی موجودہ مسلمان اور مسئلہ 3 طلاق حافظ صلاح الدین یوسف کے بالکل کرنٹ میں جو آئی ہے. اس میں انہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء احناف نے جو ایک مجلس کی 3 طلاق پر 1 طلاق کا فتویٰ دیا اس کو انہوں نے پیش کیا ہے تفصیل کے ساتھ. یہ تمام کتابوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے.
اب یہ ایک سوال، اس کو بہت اختصار کے ساتھ اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ والدین کے متعلق شریعت اسلامیہ نے کیا احکامات بتائے ہیں؟ اگر والدین میں سے کوئی ایک کسی کام کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس پر کس طرح عمل کیا جائے گا؟ دیکھیے، والدین کے بارے میں ایک بالکل صاف حکم ہے اسلام میں کہ اگر والدین آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں دنیا کے معاملے میں، یا بنیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ شرک کرنے کا حکم دے میں تو ان کی بات نہیں ماننا ہے، بالکل صاف اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں۔ اگر وہ بدعت کا حکم دے میں تو ایک صاف اصول ہے، لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی، یعنی خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے ماں باپ ہوں، اولی الامر منکم، جو تمہارے امیر ہیں ان کی اطاعت کرو، فَإِن تنازعتم، اگر تنازع ہو جائے ان کی بھی نہیں ماننا ہے۔ تو اگر والدین فرما برداری کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کا حکم دے میں، بدعت کرنے کا حکم دے میں تو ان کو نہیں ماننا ہے، لیکن والدین کو اس معاملے میں جھڑک کر جواب نہیں دینا ہے، بہت نرمی کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے۔ اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جھڑکنا نہیں ہے، بہت نرمی سے جواب دینا ہے، سمجھا کر جواب دینا ہے، اپنے سینہ تان کر ان کے سامنے سر اٹھا کر کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر آواز ان سے زیادہ بلند کر کر بات نہیں کرنا ہے، نرمی سے بات کرنا ہے، سینہ بالکل دبا رہنا چاہیے، سر جھکا رہنا چاہیے، تکریم و تعظیم کے ساتھ، اور ان کے حکم کو نہیں ماننا ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو ان کی نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ کی فرما برداری ہوگی۔ شرک کا حکم دے میں، بدعت کا حکم دے میں آپ نہیں مانو گے تو ان کی نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ کی فرما برداری ہوگی۔ اور اگر دنیا کے معاملات میں آپ ان کو نہیں مانتے ہو تو ان کی نافرمانی نہیں کرتے ہو، اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کے معاملات میں ان کی فرما برداری کرو تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ یہ واضح طور پر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ تو شریعت کے معاملے میں کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی بات ہو، سعد بن ابی وقاص کا واقعہ بڑا مشہور ہے، انہوں نے کہا تھا کہ شرک اگر ورنہ نہاؤں گی نہیں، مشہور ہے واقعہ، آپ نے کہا تو تمہاری جیسے 100 مائیں قربان کر دوں گا لیکن اسلام نہیں قربان کروں گا۔ تو وہی حکم ماننا ہے جو شریعت کے مطابق ہے، لیکن نرمی کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جو سوالات ہیں، میں صرف سوال پڑھ دیتا ہوں، آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے کسی عمل کی مخالفت کرے تو کیا سختی کا معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت سینسیٹیو سوال ہے، ایک جملے میں اس کا جواب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مخالفت کی نوعیت واضح ہونا چاہیے، تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، ولی ہو مگر نکاح کے وقت موجود نہ ہو تب، انشاءاللہ العزیز۔ اور آخری سوال ہے، اگر فجر کی نماز فوت ہو جائے اور وقت ظہر کی نماز تک پہنچ جائے تو پہلے کون سی نماز ادا کرے؟ انشاءاللہ ان تینوں سوالات کے جوابات آئندہ ہفتہ دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے رب العالمین۔